شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو ماں باپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی یہ سورت 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ان کی 7 نسلیں دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں۔ ہر شیطانی وار سے ان کی اولاد محفوظ ہو جاتی ہے، ان کی اولاد ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی آنے والی نسلوں کو رنگ دیتا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے، اللہ ان کی اولاد کو عزت دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، صحت، تندرستی اور توانائی دیتا ہے۔ بیماریوں سے، مصیبتوں سے اور آنے والی آفات سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر پاتے۔ وہ دیکھتے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو وہ چپکے سے مدینہ کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے، اور کافی دیر کے بعد جب وہ باہر واپس نکل کر مدینہ کی طرف لوٹ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ بھائیوں اور بہنوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جن بہن بھائیوں نے درخواست کی تھی کہ ہماری ہفتہ وار مجلس میں خصوصی دعا میں ان کا نام لے کر خاص دعا کی جائے، الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے خصوصی نام لے کر دعا کر دی گئی ہے۔ مزید جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ان کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کی جائے، وہ لوگ اپنا نام نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس عورت ہوں، ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا اور ان 2 لڑکیوں کا اللہ کے سوا اور کوئی آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پھر سوال کیا کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت، جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلیت سے واقف نہ تھی، اس نے کہا کہ میں اس شخص کو تو نہیں جانتی، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے لیے لگتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ اے ابوبکر، تو نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر دیا ہے۔ خلیفۃ الثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، راتوں کو اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ فرماتے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور گھر میں کسی کام میں مشغول ہو گئے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجیے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹ پر مارا اور کہا کہ جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات دے کر نہیں آتے، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہوں تو تم اپنی ضرورتیں لے کر آ جاتے ہو۔ ناظرین، بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور وہ شخص جسے درہ مارا تھا اسے بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ناظرین، وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا اور تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا۔ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلوا دو تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، تو کیا سمجھ بیٹھا ہے کہ تم مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ ناظرین، سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان کو ان کی نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائیں، اور ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے میرے بیٹے کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہوگی، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا۔ اور نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یوں ہی مغرورانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، جیسے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بولنے کے بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری ہے اور سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے۔ نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا پسند نہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں انہیں بہت غور سے پڑھیں کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ اولاد کے عقائد کی تعلیم، اصلاح، پختگی اور استقامت پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کے ظاہری اعمال و عبادات جیسے نماز وغیرہ کی طرف توجہ دیں، یعنی انہیں نماز سکھائیں اور اسے پڑھنے کا عادی بنائیں۔ یوں ہی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم و تربیت دیں۔ اولاد کے باطن کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ دیں کہ جب یہ یقین دل میں بٹھا دیں گے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے، تو باطنی اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی اخلاقی تربیت کریں، آداب زندگی، معاشرتی اخلاق اور اسلامی کردار سکھائیں۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نہایت اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے کہ عقائد کی درستی ایمان کی پختگی اور خدا پر توکل و اعتماد دنیا میں مصیبت کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے، دلی بے قراری اور قلبی بے چینی کا ذریعہ ہے۔ یوں ہی عقائد کی درستی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے، لیکن عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر عبادت ہے کہ عبادت دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، شیطان کی معیت اور دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر باطنی اعمال ہیں کہ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو، خدا کی صفات کا مراقبہ کرنا، دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی، قلب کے نور، باطن کی روحانیت اور مشاہدے کے حصول کا قوی ترین سبب ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے مراتب میں بہت زیادہ عمل دخل انہی باطنی اعمال کا ہے۔ چوتھے نمبر پر اچھے اخلاق ہیں کہ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا وہیں الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی بھی ہوگی۔ اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق غضب الہی اور لوگوں کی طرف سے خود پر بوجھ لادنے کا سامان ہیں۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا ہے، لیکن اس طرف بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں کہ اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں اور اس کے ظاہری اور باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ تو دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، عزت، دولت اور شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دین اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔
مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین اور مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہوں، اس کے عقائد و اعمال درست ہوں اور اس کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش اور آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا اور تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ تازہ اور بھرپور وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، ان کی مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد اور اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سوانح صحابہ اور اولیاء کی باتیں سنائیں، کتابیں لا کر دیں، مطالعہ کا شوق پیدا کریں، پڑھے ہوئے کے بارے میں سوالات کریں، ان سے کتاب سنیں، حسن اخلاق اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاقی اور برے کام پر سمجھائیں اور ان کے نقصانات بتلائیں، بچوں کو صحت اور صفائی کی اہمیت سے آگاہ کریں، متوازن اور صحت مند غذا بتائیں، اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کا معمول بنانے کی تربیت دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں، جیسے مطالعہ اور تلاوت و عبادت مفید ہے، یوں ہی سیر، ورزش اور جائز تفریح اچھی چیز ہے، جبکہ موبائل کی بہت زیادہ مشغولیت، انٹرنیٹ کا کثیر استعمال برا ہے۔ محنت، ہمت اور چستی کامیابی کے ذرائع ہیں، جبکہ سستی، کاہلی اور کامچوری زندگی کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں اور بہنوں، اولاد کو وقت اور توجہ دیں گے تو والدین کی زندگی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، ورنہ خود بھی دکھی ہوں گے اور اولاد بھی پریشان رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور والدین کے لیے سکون اور اخروی نجات کا باعث ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی ایک سورت کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیجئے کہ اس کے بے پناہ فائدے اور برکات ہیں۔ خاص طور سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود اور آپ کی اولادیں ہر میدان میں کامیاب اور کامران ہو جائیں، ہر شعبے میں کامیابی حاصل کریں، عزت حاصل کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد لوگوں میں مقبول ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں آپ کی اولاد کے مقدر میں لکھ دی جائیں، بے پناہ رزق اور مال و دولت اور اچھے سے اچھے رشتے آپ کی اولاد کے نصیب میں لکھے جائیں، تو ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت لازمی پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، اس سورت کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز بہت ہی پیاری نماز ہے اور عصر کا وقت قبولیت کا وقت مانا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اسے اتنا نقصان ہوا گویا اس سے اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ عصر کی نماز ایسی شاندار نماز ہے کہ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی اور عصر کی نماز پڑھنے والا ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ عصر کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ماں باپ بھی عصر کے وقت یہ ایک سورت پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کی خیر و برکت کے لیے، آنے والی ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے اور ان سے حفاظت کے لیے، بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے جو والدین یہ سورت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک انہیں زندگی کے ہر میدان میں عزت دیتا ہے۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی، اور یہ سورت المزمل ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت المزمل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔ جو شخص سورت المزمل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتا ہے۔ سورت المزمل قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتی ہے،
مالدار کر دیتی ہے، اسے سخی بنا دیتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو نظر بد سے، حسد سے، جادو ٹونے سے، دشمنوں سے، جنات سے اور ہر طرح کے برے اثرات سے اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا ہر روز عصر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ بتائے گئے تمام فوائد حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ شکر کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور فلاں کو اللہ نے یہ دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا۔ لیکن اگر یہی انسان چند لمحات کے لیے اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچے جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں تو ان میں سے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اسے بن مانگے ہی عطا کر دی ہیں، جن کے لیے بہت سے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو انسان حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہم ایک وقت میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ عقل و شعور اور ہر محرومی سے پاک ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بہت سی محرومیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب نعمتوں پر جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیا مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حکایت ہے کہ کسی شہر میں پہنچے تو ان کی جوتی پھٹ گئی اور نئی خریدنے کی استطاعت نہ تھی۔ بے حد ملول ہوئے کہ اتنے فضل اور کمال کے باوجود اللہ نے اس حال میں رکھا کہ پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی شہر کی مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اور یہ دیکھتے ہی اللہ رب العزت کے آگے سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جوتی نہیں تو کیا، پاؤں تو ہیں، جبکہ اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جس کا شکر ہم تمام عمر سجدے میں بھی پڑے رہیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اس طرح بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ مصیبتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اللہ کا شکر کچھ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے جو کوئی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار ہو اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا مالک ہو تو اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر ناشکری کرے تو اسے چاہیے کہ وہ شخص اس پر نظر ڈالے جو کہ اس سے کم تر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لیے صاف پانی دیا ہے، کھانے کے لیے طرح طرح کا اناج اور حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر کے بعد اس ایک سورت کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ زندگی کے معاملات میں آسانی ہوگی اور آپ کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مرتبہ پھر عرض کرتا چلوں کہ جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہفتہ وار محفل کے اختتام پر جو خصوصی اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس میں ان کا نام لے کر خصوصی دعا کی جائے تو وہ بھائی بہن نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔